بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا۔ یہاں سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور یہاں سے آغاز اصل میں عمران کے گھرانے سے کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے نسلیں چلائیں تھیں اور انہی میں بعد میں پیغمبر آئے تھے، تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے بھی اسی طرح نسل چلائی تھی، اور پھر آگے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آگے ایک عمران نامی آدمی آئے، اور ان کی ایک آگے اولاد ہوئی مریم علیہ السلام، اور مریم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور آل کہتے ہیں اس نسل کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورت آل عمران سے مراد وہ سورت کہ جس میں عمران کی اولاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے۔ آئیے اس واقعے کو سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانوں کو جہانوں پر چن لیا، ایسی نسل جس کا باز سے ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ عمران، اور بعض تفسیری روایات میں آتا ہے ان کی بیوی کا نام حنا تھا، ان دونوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ اگر تو ہمیں بیٹا عطا فرما دے تو ہم اسے تیرے لیے خاص کر دیں گے۔ تو جس وقت اولاد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی، اب وہ پریشان ہو گئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں عطا فرمایا ہے۔ پھر بھی بہرحال انہوں نے اس بیٹی جن کا نام مریم رکھا تھا علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ پہلے وقتوں میں خاص کرنا اس انداز سے ہوتا تھا کہ جو عبادت خانے ہوتے تھے ان عبادت خانوں کے ساتھ کچھ کمرے بنے ہوتے، اور وہاں پہ ان کمروں میں لوگ رہتے جو عبادت کرنے کے لیے خاص ہوتے، اور وہیں پر وہ عبادت کرتے رہتے، تو ان کو محراب کہا جاتا تھا۔ ایک ہمارے ہاں مساجد میں محراب ہے، یہ وہ محراب نہیں، یہ ان خاص سائڈ پہ کمروں کو کہا جاتا تھا۔ تو وہاں پر ان کو مریم علیہ السلام کو رکھ دیا گیا، وہیں پہ رہیں، لیکن اب وہ جب بڑی ہو رہی ہیں تو ان کی کفالت کی ذمہ داری ہونی چاہیے کسی کی خاص۔ تو اب یہ بہت شرف کی بات تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے مستقل طور پہ اس کی عبادت کے لیے ایک حجرے کے اندر موجود ہے، تو اب اس کی کفالت کون کرے، ان کی ضروریات کو کون دیکھے۔ تو اس لیے وہاں پہ جتنے بڑے بڑے ان کے رہنما موجود تھے جو اس زمانے میں تورات کو بھی لکھا کرتے تھے اپنے کلموں کے ذریعے، تو ان میں یہ بات آئی کہ اب اس کی کفالت ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن پھر قرہ نکالا گیا۔ قرہ جو ہے، اور ایک ہوتا ہے فعال، یعنی کسی مستقبل میں ہونے والے کام کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پھر وہ قرہ نکالا جائے، تو یہ ناجائز ہے اسلام کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے یا نہیں جانا، یہ سفر بہتر ہوگا کہ نہیں، اور اگر اب آپ اس کے اوپر کوئی فعال یا قرہ نکالتے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ افراد کسی خاص نیکی کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہوں تو ان میں چناؤ کے لیے قرہ نکالنا یہ بالکل جائز ہے۔ جیسے کہ اذان زیادہ دینے والے افراد موجود ہوئے تو ان میں قرہ نکالا گیا، کیونکہ وہ سارے ہی نیکی کے حریص تھے۔ یہاں پر بھی مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے وہ کرنے کے لیے زیادہ افراد جو خواہش مند تھے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو جائے، تو ان کے درمیان جو ہے وہ قرہ کیسے نکالا گیا کہ انہوں نے اپنی کلموں کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کلموں کو ایک پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہاؤ میں رکھا کہ جس کی قلم سیدھی بہہ گئی تو وہ منظور نہیں ہوگا مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے، اور جس کی قلم جو ہے وہ رک گئی تو پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فیصلہ ہوگا کہ یہ مریم علیہ السلام کی کفالت کریں گے۔ تو زکریا علیہ السلام جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کی قلم جو ہے وہ رک گئی، اور اس طرح ان کے ذمہ ہوا کہ وہ زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کریں۔ زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام میں بہت زیادہ عمر کا فرق بھی تھا، کیونکہ آگے آتا ہے کہ جس وقت مریم علیہ السلام بڑی ہوئیں تو ایک دن مریم علیہ السلام کے محراب میں زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی تھے، جب وہ داخل ہوئے کچھ کھانا یا کسی مقصد کے لیے، جیسے کوئی خوراک دینے کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے،
تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں کہ جو اکثر وہاں پہ جیسے اس موسم کے اندر پیدا نہیں ہوں اور وہ وہاں پر موجود ہوں۔ تو وہ کہنے لگے مریم علیہ السلام سے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی مریم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ تو معلوم ان کو بھی تھا کہ یہ کوئی خاص الہامی ہی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص شخصیت ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند ایک خواتین کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کامل ہوئی ہیں، تو ان میں ایک مریم علیہ السلام بھی، اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بھی تھی۔ تو یہ بڑی اللہ کی نیک بندی تھی۔ تو اب یہاں سے مریم زکریا علیہ السلام جب محراب سے باہر نکلے تو ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہوا کہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے تنہائی میں اپنے رب کو پکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکار کو جو ہے وہ سن لیا اسی لمحے۔ جب اسی لمحے سن لیا تو وہ ساتھ ہی کہنے لگے اے اللہ مجھے بطور علم بتا دے کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور جو میری بیوی ہے وہ بانجھ ہے، تو ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ لیکن ہمیں یقین تو ہے کہ جب ہم نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ تو نے ہماری دعا کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مریم کے آغاز میں اس قصے کا بھی ذکر کیا اور یہاں پر بھی ذکر کیا بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے دعا جو ہے وہ کی تو قبول اسی وقت ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا زکریا علیہ السلام نے کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ پر اعتراض نہیں ہے، وہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو خود دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ اصل میں وہ علم چاہتے تھے کہ کوئی ترتیب بتا دی جائے تاکہ دل کی تسلی کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اب اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہوگا زکریا علیہ السلام آپ کو ایک اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے، اور وہ مریم علیہ السلام کے ہونے والی اولاد کی بھی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی وہ بھی نبی ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائیں گے وہ بھی نبی ہوں گے، اور یہ ان کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اب اسی طرح مریم علیہ السلام کو بھی بیٹے کی خوشخبری دے دی گئی۔ اب وہ بھی پریشان ہیں، وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ اس بات پہ پریشان نہ ہوں اور ایک سائیڈ پہ چلے جائیں۔ وہ سائیڈ پہ چلے گئی اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اور سورۃ مریم کے اندر اس کی مزید تفصیل موجود ہے کہ جس وقت وہ لے کے آئیں اپنے بیٹے کو، تو وہ ان کی قوم کہنے لگی کہ مریم آپ کے یہ کیسے بیٹا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگیں خاموش نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی گود میں تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ کہنے لگی قوم کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ گود میں ہے ابھی یہ کیسے بات کر سکے گا ہمارے سے اس مسئلے کے بارے میں؟ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، اور اس طرح جو ہے یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو تسلی بھی دی کہ آپ کو یہ جو بیٹا عطا کیا جا رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوگا کہ جس کو معجزات بھی عطا ہوں گے اور یہ بڑے نصیب والا بھی ہوگا۔ یہ سارا قصہ اس طرح ذکر کیا گیا کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ حجاز اور یمن کے درمیان جو ہے وہ ایک 73 کے قریب جو ہے وہ قبائل رہتے تھے۔ ان کا ایک وفد آیا تھا، وفد نجران جس کو کہا جاتا تھا۔ وہ کافی سارے افراد آئے تھے اور ان کے 3 حصے تھے، یعنی ایک وہ تھا کہ جو ان کے مذہبی معاملات کو دیکھتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بحث کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے الوہیت کے حوالے سے اور اپنے عقائد کے حوالے سے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے جا رہے ہیں لیکن وہ بات کو نہیں مان رہا، پھر ہٹ درمی اختیار کر رہا ہے۔ تو پھر آخر میں اس کو کہا گیا کہ اچھا پھر اگر یہی معاملہ ہے، تم نے بات نہیں ماننی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے سب لوگوں کو لے آؤ اور ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر لعنت ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے۔ اب یہ بات ان کو بڑی ناگوار اس لیے گزری کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہی جھوٹے ہیں، تو انہوں نے سائیڈ پہ ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اب ہم نے یہ بات جو ہے وہ مباہلہ والی کر لی، یعنی لعنت والا جو معاملہ ہے وہ طے کر لیا کہ لعنت کر دی جائے گی جھوٹوں پہ، تو پھر تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے بیان بھی کر دی قرآن مجید میں ان کی حقیقت۔ تو لہٰذا ہمیں یہ مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہم جزیہ دے کے جان چھڑا لیں۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھیج دیں۔
تو ایسا بندہ بھیج دیں کہ جس کو جو ہمارے ساتھ ہو اور ہم اس کو وہ آپ کی طے شدہ جزیے کی رقم دے دیں۔ تو پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور وہ اس امت کے امین ساتھ ان کو لقب دے دیا۔ یہ سارا واقعہ ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، یعنی میں اس کو کوئی کام نہیں کہوں گی، جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ میرے کاموں سے ہمارے کاموں سے آزاد ہوگا، دنیا کاموں سے، اور صرف تیری عبادت کرے گا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اس کو جنا، یعنی اس عمران کی بیوی نے بچہ جنا تو کہا اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، یعنی اگر وہ بیٹا جو طلب کر رہے تھے، جو ان کی سوچ تھی، وہ اس کرموں والی لڑکی مریم علیہ السلام جیسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ساتھ تسلی دی، فرمایا کہ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اولاد ہوتے ہی نام رکھا اور ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے شیطان مردود سے محفوظ فرمانا۔ فرمایا پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قبول فرمایا اس بیٹی کو، یعنی اس کی عبادت کے لیے جو خاص کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبول فرما لیا۔ انسان کی وہی چیز اچھی ہے کہ جو رب نیکیوں میں سے اس کی قبول فرما لے، اور فرمایا اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا علیہ السلام کو بنا دیا، جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے سارا واقعہ ذکر کیا ہے، وہ کس طرح کفیل بنے۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے، کہا ہے مریم، یعنی زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا یہ تیرے لیے کہاں سے ہے، یعنی یہ کہاں سے آئی ہیں چیزیں؟ تو وہ کہنے لگی، اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، یعنی جس طرح تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو اب میری اولاد والی عمر نہیں ہے، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تب بھی تو جو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ فرمایا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دعا قبول فرمائی اور جو ان کو بیٹا عطا فرمانا تھا ان کا نام بھی پہلے ہی رکھ دیا، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا۔ ایک کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، اس میں اس بات کا بھی اشارہ تھا، اور ان کے نبی ہونے کا بھی اشارہ تھا کہ زکریا علیہ السلام کی اولاد یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہوں گے، اور مریم علیہ السلام کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہوں گے، اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ یہاں کلمے سے مراد اس لیے کہا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بن باپ کے تھے، تو یہی وہ ان کی عقیدہ الوہیت کی دلیل بناتے تھے، عیسائی جھوٹی دلیل۔ یہ دیکھیں ہر ایک کا کوئی باپ ہوتا ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی نہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے نہ آدم علیہ السلام کے باپ تھے، تو اگر ان کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ کا تم بیٹا کہتے ہو نعوذ باللہ، تو پھر ان کو بھی بیٹا کہنا چاہیے، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کے کلمے سے بنے ہیں، مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں اور معاملہ اور کام ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کے کلمے کن سے وجود میں آنے والے، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا، یعنی بڑے صبر کرنے والے ہوں گے، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔
کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، یعنی زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تو کر نہیں سکتا، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی نشانی عطا فرما دے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے، یعنی قوت گویائی نہیں رہے گی، آپ اشارے سے صرف بات کر سکیں گے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر اور شام اور صبح تسبیح کر۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے، تو اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یعنی اس زمانے میں بھی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ عبادات میں شرکت کیا کرتی تھیں، یہی ہے نا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے تیری طرف وحی کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو غیب کی کچھ خبریں دی ہیں، یعنی کل غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایک بات۔ دوسری بات جو بھی غیب کی خبر آتی ہے وہ وحی کے ذریعے آتی ہے، بغیر وحی کے ذریعے نہیں آتی۔ تیسری بات اللہ رب العزت وحی کے ذریعے جسے چنتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، یہ میں نے بھی آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا کہ ان کے شرف کی وجہ سے سب چاہتے تھے کہ وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، تو ان میں سے ہر ایک نے یہ بات طے کر لی، قرہ ڈالا کہ بھئی اب اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنے قلم جو ہیں، جس سے بعض نے لکھا ہے کہ وہ تورات لکھا کرتے تھے، ان قلموں کو پانی کے بہاؤ میں ڈال دیا، تو جو بہہ گئیں وہ بہہ گئیں، اور جو رہ گیا اس کا مطلب وہ الہامی فیصلہ ہے کہ وہی مریم علیہ السلام کی کفالت کریں گے۔ اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے اس بارے میں، یعنی بحث کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی وہ عام روٹین سے نہیں ہوگا، شادی کے بغیر کلمہ کن سے پیدا ہونے والے یہ آپ کے بیٹے ہوں گے۔ فرمایا جن کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم ہے، مسیح عیسیٰ بن مریم، یعنی نام ان کا عیسیٰ ہے، اور ان کے والد نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا نام آگے لگ رہا ہے بن مریم علیہ السلام۔ تو یہاں پر مسیح بھی ان کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا یہ 2 معنی میں ہے، ایک مس سے ہے، چھونے سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو بیمار تھا، جو برس کا مریض ہوتا، اس کو چھوتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا، اسی طرح جو ایسا اندھا ہوتا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ اور دوسرا یہ سیاحت سے ہے، مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بہت سے سفر کیے، یعنی پوری بستیوں میں گھومے، تو اس وجہ سے بھی ان کو مسیح کہا گیا۔ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا، یعنی ان کی شان ہے کہ بالکل بچپن ماں کی گود میں، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور نیک لوگوں سے ہوگا۔ اس نے کہا اے میرے رب، یعنی مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کر دیے گئے ان کی ماں مریم علیہ السلام کے سامنے کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہوگا یہ اتنے کرموں والا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے نبی بھی ہوں گے، اور انہیں ایسے ایسے معجزات کمال دیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بغیر سکھائے انہیں تورات بھی ساری زبانی یاد ہوگی، انجیل بھی زبانی یاد ہوگی، اور بعض نے لکھا کتاب سے مراد لکھنے کی صلاحیت بھی ان کو ہوگی بغیر کسی کے سکھائے ہوئے۔ اور میں کہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں،
یعنی اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کے آیا ہوں کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ وہ مٹی لیتے اور وہ اس کو پرندے کی شکل ایسے بناتے، مورت بنا کے اللہ کے حکم سے اس کے اندر پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگ پڑتا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور میں اللہ کے حکم سے، یعنی بار بار بتایا جا رہا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے تو وہ آگے سے بتاتے کہ تم یہ کچھ کھا کے آئے ہو، یعنی وہ اگر وہ سوچنے والے ہوتے تو وہ یہ سوچتے کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اگر اللہ کا نبی یہ بتائے نا کہ تم یہ چیز کر کے آئے تو اس کا مطلب اس پہ وحی آئی ہے، تو جس پہ وحی آئے تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بتایا کہ اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، یعنی میرے پاس وحی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی وحی میرے پاس آتی ہے اور میں تمہیں یہ بتاتا ہوں تم گھروں میں کیا کھا کے آئے ہو، اور فرمایا جو ذخیرہ کرتے ہو یعنی گھر کے اندر رکھ کے آئے ہو، چھوڑ کے آئے ہو، تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب میں اللہ کا نبی ہوں تو میری بات مانو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے۔ یعنی تورات کے اندر جو احکامات ہیں، تو یہ دو قسم کی باتیں ہیں، انہی احکامات کا تسلسل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحف نازل ہوئے، وہی تورات میں نازل ہوئے، لیکن ان میں کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ تبدیلی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات میں۔ اور پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی پرانی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو بحال کرتا ہوں، اور وہ جو تورات ہے اس کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو اسی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا تسلسل ہے۔ تو لہٰذا جو اس میں تبدیلیاں کر دی گئی تھیں وہ تبدیلیاں یہ تھیں، اور اصل تورات یہ تھی، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو شریعت ابراہیمی علیہ السلام تھی اس کو جو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت کے طور پہ، اس کا بھی تذکرہ آتا ہے، میں اس کی تفصیل ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، تو اس کو دوبارہ اس کی اصل کے اوپر بحال کرتا، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کروں۔ یہ اس کی تفصیل آنے لگی ہے کہ جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل کہا جاتا تھا، چوتھے سپارے کے شروع کے اندر، ابھی انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، یہاں پہ اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام جب وہ بیمار ہوئے، یعنی یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے نظر مانی کہ اے اللہ جو محبوب ترین چیزیں ہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ ان میں ان کو اونٹ کا دودھ اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ اور اسی طرح اونٹ کا گوشت پسند تھا، تو انہوں نے نظر مان لی کہ میں یہ استعمال نہیں کروں گا صحت اگر اللہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی اور انہوں نے نظر مانی تھی، وہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا، وہ ایسا حکم نازل فرما دیا کہ اب وہ تورات میں مستقل حکم بن گیا۔ تو جب وہ مستقل حکم بن گیا تورات کے اندر، تو شریعت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تو یہ نہیں تھا، تو اب یہاں پہ تورات میں وہ مستقل حکم ہو گیا۔ تو جب وہ تورات میں مستقل حکم ہو گیا تو اب بتایا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، یعنی وہ جو ان کی نظر تھی اسی کا تسلسل شریعت موسوی میں وہ مستقل حرام کر دی گئی باقاعدہ طور پر، اور وہ جو چیزیں حرام کر دی گئی تھی اب میں ان کو دوبارہ شریعت ابراہیم علیہ السلام کے تحت تم پر حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی اتنے سارے معجزات ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کون ہے جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں، یعنی وہاں پہ جو ان کے سچے پیروکار تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ تم میں سے کون جو ہے وہ میری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کے حوالے سے۔ تو حواریوں نے کہا، یعنی سچے جو دیندار تھے ان کے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، یعنی ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ
میں نے جو تورات کے حوالے سے بات کی، کیونکہ یہودیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تورات میں کوئی بھی جو حکم نازل ہو گیا ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ نسخ کے قائل نہیں تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت تورات کے بعض احکامات کو منسوخ کرنے کی بات کی کہ یعنی دوبارہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اونٹنی کا دودھ بھی جو ہے وہ حلال ہے، اسی طرح اور وہ چربی کے حوالے سے بھی بات کی، تو وہ انشاءاللہ وہ آگے آ رہی ہے، وہ بھی ذکر کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہود نے یہ کہا کہ یہ تو ہم اس کو نبی نہیں مانتے کہ وہ تورات میں نسخ کا قائل ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تورات کے جو احکامات ہیں ان کو بدل دیا جائے، تو یہ کون ہوتے ہیں بدلنے والے؟ تو لہٰذا اس غصے میں انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو لاٹ پادری وغیرہ تھے، یعنی ان کے جو ربی وغیرہ تھے، انہوں نے اپنے جو بادشاہ تھا ہیروڈس، اس کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک دن مقرر کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک سائڈ پہ تھے، اور ان کے ایک حواری جو اس میں سے اصل سچا حواری نہیں تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا، اور اس کا نام تاریخ میں اسخریوتی آتا ہے۔ تو اسخریوتی نے ان کی جو مخبری کی کہ یہاں پہ چھپے ہیں، وہاں سے پھر ان کو لے کے آیا گیا وہ اس پھانسی گھاٹ کی طرف۔ تو وہ پھانسی گھاٹ اس طرح کا ہوتا تھا کہ وہ بہت سارے لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے، اور درمیان میں ایک بڑا سا شہتیر، اور سائڈ اس کے اوپر ایک چھوٹا شہتیر لگا دیا جاتا ہے، جیسے انگلش کے اندر ٹی لگایا جاتا ہے۔ تو آج بھی عیسائی جو ہے اسی وجہ سے یہ صلیب لگاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ساتھ ان کو باندھ دیا جاتا، اور اس کو اوپر لٹکا دیا جاتا، اور پھر ان کو تیر مار دیے جاتے۔ تو اس طرح وہ جو بھی جس بندے کو صلیب دینی ہوتی وہ اس طرح اس کو صلیب دے دی جاتی، یعنی لٹکا دیا جاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لایا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اسی لیے لے کے آئے کہ یہ تورات میں نسخ کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون تم میں سے مدد کرے گا؟ اس ارادے کو انہوں نے بھانپ لیا تھا اصل میں، تو یہ ہے وہ بات ساری۔ تو کون تم میں سے اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ تو جو سچے تھے انہوں نے کہا جی ہم کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل فرمائی، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، سو تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی ہم جو ہے وہ اس بات کے گواہ بھی ہیں، اور گواہی کی آخری انتہا بھی اگر تو ہم سے مطلوب طلب کرے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ تیری توفیق کے ساتھ ہوگا۔ یہ سچے جو لوگ گزرے یہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے اسی طرح ہینگ آؤٹ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے ان کی ملتی جلتی شکل والے کسی اور کو ایسے اوپر لٹکا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے مکمل طور پہ، اور وہ کل قیامت سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے، اور پھر وہ دجال کے ساتھ جنگ ہوگی، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، یعنی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت یعنی قتل کی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بچانے کا ارادہ کر لیا تو یہ جتنی بھی تدبیریں کرتے تھے ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی۔ فرمایا جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی تجھے آسمانوں پہ مکمل اٹھا کے لے جاؤں گا، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں، مطلب ان سے دور کرنے والا ہوں، یہ گندے ارادوں والے لوگ ہیں، ان سے دور کرنا پاک کرنے والا ہوں، جنہوں نے کفر کیا یعنی یہ یہودی آپ کی بات جو نہیں مانتے ان سے دور لے جاؤں گا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں، یعنی جو آپ کے پیروی سچی پیروی کرنے والے ہیں تو یہ قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ مطلب کیا کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے تو دجال سے جس وقت وہ جہاد کریں گے تو قتال کریں گے، اس وقت جو ہے وہ جتنے عیسائی ہوں گے وہ جو کفری عقیدے کے اوپر بھی کیوں نہیں ہوں گے وہ سارے کے سارے توبہ کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کمانڈ ہوگی اور وہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، اور مسلمان بھی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں کو اللہ رب العزت اور وہ مسلمان اس وقت جو ہوں گے ان کو
عظمتیں عطا فرمائیں گے اور یہود کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا جو بھی ہو، پوری دنیا میں جیسا بھی ہو، جیسا بھی عقیدہ ہو، لیکن بہرحال کہ وہ یہود سے ہمیشہ اوپر رہے گا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والوں جنہوں نے کفر کیا۔ آج بھی دیکھیے عیسائی سٹیٹس جو ہیں وہ طاقتور ہیں اور یہودی سٹیٹ جو ہے وہ کمزور ہے، اور وہ اپنی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو اختلاف ہے کہ کون سچا ہے تو اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر جن لوگوں نے تو کفر کیا سو انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہے جسے ہم آیات اور پر حکمت نصیحت میں سے تجھ پر پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قصہ بتایا ہے وفد نجران کے آنے کے اوپر، ساری عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہ ہم نے آپ کو جو بتائی ہے یہی سچی ہے اور پوری حکمت کے ساتھ ہے۔ فرمایا بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ ضرور انسانوں کی آگے تولید کے لیے ایک خاص سلسلہ رکھا ہے جو نکاح کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہے، لیکن اگر اللہ کرنا چاہے تو آدم علیہ السلام تو اس سب کے بغیر پیدا کیے گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے پیدا فرما دیا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خدا کہتے ہیں کہ وہ بن باپ کے آئے ہیں، تو آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں پھر اس بات کے اس اصول کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے الوہیت کا عقیدہ رکھتے؟ جب ان کے بارے میں نہیں رکھتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی جو آپ کو باتیں بتائی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی شک نہیں کرنا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ سننے والے اچھی طرح سن لیں کہ اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے، یعنی یہ ساری باتیں سننے کے بعد پھر بھی وہ ڈٹائی کے ساتھ لگے ہوں کہ نہیں جو ہم بات کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی وہی درست ہے، تو اب ان سے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کج بحثوں کے ساتھ اب آپ صرف ایک کام کیجیے کہ اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس کو مباہلہ کہتے ہیں، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب مکمل طور پہ اچھی طرح دوسرے کو بات سمجھا دی جائے، اور سمجھانے کے بعد بھی جب وہ نہیں مانتا ہر طرف سے، تو پھر اس کے بعد اس کو مباہلے کی دعوت دینے کا بتایا جا رہا ہے کہ اب کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے، کیونکہ اب تو تم دنیا میں تو مانتے کوئی نہیں، تو پھر یہی اس کا حل ہے۔ تو پھر انہوں نے اس بات کا سائڈ پہ مشورہ کیا ہو کہ، تو ان میں سے جو بڑے افراد تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، اور اگر انہوں نے ہمارے خلاف یہ بد دعا کر دی تو پھر تو ہمارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، تو لہٰذا ان کی دوسری آپشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مان لیتے ہیں۔ تو وفد نجران نے وہ دوسری آپشن مان لی، اور وہ کیا تھی؟ جزیہ والی، اور ان کو ساتھ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی امین بھیج دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امین کے طور پہ بھیج دیا کہ یہ جو جزیہ دیں گے وہ لے آئیے گا۔ فرمایا کہ بلا شبہ یہ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائے تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔